آج کی گفتگو کے دو عناوین ہیں۔ ایک حصہ جو ابتدائی ہے وہ خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خواتین کے رمضان کے متعلق ہے، اور آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ رمضان کے وقت کی اہمیت اور قدر اور اس کی فضیلت پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ اللہ کا مہمان مہینہ رحمتوں اور برکتوں کو بکھیرتا ہوا جاری اور ساری ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ چوتھی بیٹی آپ علیہ السلام کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام حضرت فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فرمایا انما سمیت بفاطمہ لأنہا حجبہا عن النار۔ فاطمہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یعنی جو پردہ بن جائے، جس کے اعمال اپنے اہل والوں کو بچانے کے لیے کافی ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کا ایک لقب بتول بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لِأَنَّهَا الزہرا، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام بتول بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اس وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ بتول بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے ماں بن کر بھی دکھایا، یعنی وہ تربیت بھی کی، اور باپ کی شفقت بھی اپنی اولاد کو دی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ انتہائی تربیت یافتہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے کہ اے عرب والو، عجم والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ اس موقع پر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ 4 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ کی۔ تو تربیت کا آغاز یہیں سے ہے، اور آپ نے بچپن سے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ رکھا اور آپ کی تربیت کی۔ جب آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اصلاح کیجئے، دین سمجھائیے، تاکہ ان کو اسلام کی بیسک چیزوں کا پتہ ہو اور انتہا کا بھی پتہ ہو، ابتدا سے انتہا تک کا علم سکھائیے۔ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی اس کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کیا سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو آپ نے کہا کہ علی اب تم علیحدہ ہو جاؤ، اپنا گھر لے لو، وہاں پہ حضرت فاطمہ کی سکونت کا انتظام کرو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گھر ان کو میسر آیا وہ ذرا حضور کے گھر سے کافی دور تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر حضور کے بالکل ساتھ والا تھا، میں آپ کا ہمسایہ تھا، اور نبی کی ہمسائیگی یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی کا جو گھر تھا وہ تقریباً وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، جس کو مدینہ کا عوالی کہا جاتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں چلی گئیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے اور کہا کہ فاطمہ تم مجھ سے بہت دور ہو گئی ہو، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے قریب آ جاؤ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی اور کہا کہ آپ کا جو ہمسایہ عبداللہ ابن عامر ہے، آپ اس سے ریکویسٹ کریں، ان سے کہیں، وہ تو آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر سے اپنا گھر تبدیل کر لیں اور جو پیسے بنتے ہوں گے وہ ہم ان کو ادا کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ کا گھر چھوٹا تھا اور وہ گھر بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس گھر کو مانگوں عبداللہ ابن عامر سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں وہ اپنے مرشدین سے کتنی کتنی چیزیں بٹورتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہی صحابی سے گھر نہیں مانگ رہے، شرم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی طرح کسی صحابی نے، خصوصاً کہا یہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بندے سے یہ کہا کہ آپ یہ بات عبداللہ ابن عامر تک پہنچائیں کہ حضور یہ چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچائی گئی۔ وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا ومالی للہ ورسولہ، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہے، میں قربان جاؤں، آپ نے مجھے کہہ دیا ہوتا، ایک آدھی زبان سے مجھے کہتے، میں اپنا گھر خالی کر دیتا۔ عبداللہ ابن عامر نے اسی وقت اپنے گھر کا سامان نکالا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو کہیے کہ یہاں شفٹ ہو جائے، میں ان کا گھر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اس گھر کے بدلے میں اللہ کے جو جنت میں تمہارے لیے گھر بنایا نا، اس کا تم نے سودا کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں شفٹ ہو گئیں، انہوں نے گھر وہاں شفٹ کر لیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہاں سے پھر دوبارہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، جب کمواری تھی، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ اب نکاح ہو گیا ہے، ہر نماز سے قبل حضور پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر کہتے ہیں الصلاۃ 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 یا اہل البیت، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے گھر والو، نماز کا وقت، نماز دین کا ستون ہے، اللہ چاہتا ہے تم سے رجس اور گندگی کو دور کر دے، تمہیں طہارت والا کر دے، پاکیزگی والا بنا دے۔ اے میرے گھر والو، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں اپنے ہی گھروں میں جو گھر ملغا بنے ہوئے، خصوصاً وہ مائیں، ان کے لیے اس بات میں درس ہے، وہ باپ اس باپ کے لیے درس ہے کہ جس کی بیٹی بے نمازی ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کی کوئی دگ و دو نہیں ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک بچی کی تربیت کا آغاز کیا، بچپن سے لے کے جب وہ جوان ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی یہ پوچھا ہے کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں۔ یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹیاں کن حالات میں جی رہی ہیں، وہاں دین ہے بھی یا نہیں۔ جس اگلے گھر میں گئی، ماں کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی اگلے گھر میں جا کے کیا کرے گی، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، اس کو کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے، اس کو فلانا کام نہیں آتا، یہ گھر کیسے سنبھالے گی، یہ بڑی فکر ہوتی ہے ماں کو۔ لیکن ماں کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس سے اگلے گھر میں جا کے کیا کرے گی، اس سے اگلا بھی ایک جہان ہے، اس سے اگلا بھی ایک گھر ہے۔ سسرال کے گھر کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ جو گھر آگے ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ماں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے اگلے گھر میں جا کے اس کے کیا اعمال ہوگی، یہ کیا کرے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ اب خواتین کو یہ چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو وہ غنیمت جانیں۔ سب سے پہلے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول وہ درست کرے، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت سب سے پہلے اس کے لیے لازم ہے۔ اس تربیت کے لیے بچوں میں مقابلے بازی کروانی چاہیے،
بیٹا ہے بیٹی ہیں 2-3 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ان میں مقابلے بازی کروائی جائے کہ بیٹا تم میں سے جو سب سے پہلے رمضان میں قرآن مکمل کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو والدہ انعام دے، باپ انعام دے، تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، تاکہ بچوں میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور پھر ایک جب اس سے قرآن زیادہ پڑھے گا، آئندہ جب آپ کی زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے گی، آپ چلے جائیں گے، یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، یاد رکھیں جہاں آپ اب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کل ایک دن آئے گا کہ آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا اور آپ کا کوئی دنیا نام بھی نہیں لے گی، آپ کا نام کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ جو اعمال صالحہ اب چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے لیے جاری اور ساری رہیں گی۔ اپنی اولاد کو جو کچھ اب سکھا کے جائیں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کیا کرتی تھی اپنے ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ میرے باپ نے ساری عمر اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میں اپنے باپ کی اس دعا کو دوبارہ دہراتی ہوں اپنی دعاؤں میں شامل کر کے، میرے باپ کے غموں کو قیامت کے دن ختم کر دینا۔ وہ اسی غم میں اس دنیا سے چلے گئے کہ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میں بھی اس نبی کی امت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جب آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرے گی، تو آپ کو قبر میں لیٹے ہوئے بھی راحتیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ تو خاص طور پہ یہ اس چیز پر غور کریں کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، اور رمضان میں کیا ہمارے گھروں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسری چیز، خواتین کا یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ ہم سارا دن کام کاج کرتی ہیں، گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، سحری اور افطاری بنانا ہوتی ہے، سحری کے لیے 3-4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، افطاری کے لیے دوپہر 3-4 بجے سے پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم عبادت نہیں کر سکتی، وقت نہیں ملتا۔ اگر رات جاگے تو پھر دن کے معاملات ہم ہینڈل نہیں کر سکتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری تو عبادت جو ہے وہ ساری متاثر ہو گئی۔ صحابیات اکٹھی ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اللہ کے رسول این الجہادی، ہمارا جہاد کدھر ہے؟ ہم کیسے جہاد کریں؟ ہمارا جہاد کہاں گیا؟ مردوں نے تو تلواریں پکڑ لی اور قتال کر لیا اور اجر لے لیا، اللہ نے ان کو جہاد کا اجر دے دینا، لیکن ہمارا جہاد ہی کوئی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے، وَهِيَ فِي قَعْرَةِ بَيْتِهَا الصَّلَاةُ، عورت کا سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے عبادت کرے اور سب سے اندر والے کمرے میں چھپ کے کرے، جہاں اس کا خاوند بھی اس کو دیکھ نہ رہا ہو، اتنی تنہائی میں سٹور روم کے اندر جا کے وہ جو نماز ادا کرتی ہے نا، آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے اور وہ جہاد کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے پردے کا انتظام کرو، بے پردہ بے وجہ مارکیٹ میں نہ گھومو، باہر نہ نکلو، بازاروں میں نہ جاؤ، اور گھروں میں رہ کر، کیونکہ عورت کا جہاد یہ اس وجہ سے ہے، جب مرد جوان ہوتا ہے نا تو اس کو یہ اندر سے ایک فطری طور پر اس میں جذبہ ہوتا ہے کہ اب میں کوئی قوت اور طاقت والا کام کروں۔ ہمارے ہاں عموماً سوسائٹی میں جو بندہ جوان ہو جاتا ہے 18-19 سال کا، تو سب سے پہلے وہ جم میں جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت کو بحال کرے اور اپنی جسمانی قوت، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جو مرد جب جوان ہوتا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑنے بھیڑنے پر اتر آتا ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے بندے کی، جب اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی قوت کا اظہار کروں، کوئی مجھ سے لڑائی کرے، مجھ سے کوئی کشتی کرے۔ عورت جب جوان ہوتی ہے تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو، اپنی جسمانی جتنی بھی خوبصورتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، جیسے مرد کو اپنی قوت ظاہر کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ عورت جب جوان ہوتی ہے اس کو فطرت اور اس کو جبلت اور خوبصورتی کو ظاہر کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہی خوبصورتی جو ہے یہ صرف تیرے مرد کے لیے، اس کے علاوہ تجھ پر حرام ہے، یہی اس کا جہاد ہے، یہ اس کی سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ روک لگا دی ہے کہ تو نے کسی کے سامنے اپنا کچھ ظاہر نہیں کرنا سوائے اپنے مرد کے، یہ اس کا سب سے بڑا جہاد، اور یہی عورت کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ جب وہ برانڈ والا کپڑا پہنتی ہے، اس کے اوپر وہ عبایا پہن لیتی ہے نا، تو وہ پورے برانڈ کے اوپر وہ لعنت ڈال رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ساری کمائی اور تمہارے برانڈوں پہ میں جو نا وہ تھوکتی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ازواج مطہرات کی سنت کو اپنے جسم پہ لاگو کرتی ہوں، اپنی زندگی میں لاگو کرتی ہوں، اور تمہارے برانڈ میرے اس عبایا کے نیچے آ چکے ہیں، میں ان کو پاؤں کی جوتی پہ رکھتی ہوں۔ یہ ایک مومنہ عورت کا جو ہے نا وہ طریقہ اور وتیرہ ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کو اور دیگر صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا جہاد ہے، کیونکہ عورت کے لیے پردے کا معاملہ برقرار رکھنا بڑا ہی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا یہ تمہارا جہاد ہے۔ اور خاص طور پر جو اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے بتائیں، کوئی مشقت نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس وقت موجود ہے، خواتین کے پاس فرصت موجود ہے،
اتنے ہی وقت میں آپ عبادت کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی اور شافی کر دیں گے۔ جو آپ سحری اور افطاری بنا رہی ہیں وہ کئی روزوں کا اجر لے رہی ہیں، جتنے بھی گھر میں احباب موجود ہیں آپ ان کو افطاری کروا رہی ہیں، سحری کروا رہی ہیں۔ تو اس معاملے میں کبھی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرا عمل جو ہے یا اجر میرا کم ہو گیا۔ اللہ نے اس عورت کا گھر میں رہنا، گھریلو معاملات کو سنبھالنا ہی جہاد کے برابر کر دیا ہوا ہے، اس کو ہر وقت جہاد کا جو نا افضلیت کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کی جو چھت ہے، خیمے کی جو چھت ہے، اس پر ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ زینب یہ رسی کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب میں رات کو عبادت کرتی ہوں، رمضان کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو میں اپنے بالوں کی چٹیا کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہوں۔ جب میں کھڑی ہو کے قیام کرتی ہوں اور مجھے نیند آتی ہے، سر کو جھٹکا لگتا ہے اور بال کھینچے جاتے ہیں، رسی اوپر سے باندھی ہوتی ہے، جب جھٹکا لگتا ہے تو میری نیند جو ہے وہ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی اور میں لمبی عبادت میں مصروف رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، لا فی العبادتی، یہ تو عبادت نہیں کر رہی، یہ اس وقت تو عبادت میں نہیں ہے۔ عبادت مشقت کا نام نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا وقت موجود ہے، فرصت موجود ہے، آپ اس میں عبادت کر سکتی ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے، اشراق کا وقت تھا، اشراق کی نماز ادا کر کے وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اذکار کر رہی ہیں، اذکار کرتی جا رہی ہیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ ابھی اذکار کر رہی ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے بھی اذکار کر رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، شوق ہوتا ہے خواتین کو، ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے۔ حضرت جویریہ کو دیکھا، آپ عصر کی نماز پڑھ کے آئے تو حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، عصر کی نماز ادا کر لی ہے اور ابھی بھی اذکار میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتی ہو، کیا کر رہی ہو، کون کون سے اذکار پڑھ رہی ہو، مجھے بتاؤ۔ کہا استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ پڑھ رہی ہوں، 2-3 اذکار بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ پڑھ لیتی نا تو اب تک تو نے اشراق سے لے کے عصر تک جتنی عبادت کی ہے وہ ایک کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا اس کے برابر ہو جانا تھا، معتدل ہو جانا تھا۔ اتنی لمبی عبادت جو تم نے کی ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ ایک کلمہ پڑھ لیتی، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ زبان پر بڑا ہی خفیف ترین ہے، بہت خفیف ہے، بولنے میں بڑا ہلکا سا ہے، لیکن اللہ کے میزان میں، عدل میں یہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اگر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تملا المیزان، الحمدللہ، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تملا نصف المیزان، اللہ کا وہ میزان جو ہے جو پوری کائنات کو اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اتنا بڑا میزان اس کا ایک پلڑا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ صرف اتنا کہہ دینے سے تملا نصف المیزان، اللہ کا میزان آدھا بھر جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ الحمدللہ کہنے کے بعد سبحان اللہ پوری اسی نیت کے ساتھ کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تملا کامل المیزان، وہ جو میزان ہے وہ پورے کا پورا اب لبریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر انسان ان کو اپنی زبان پر جاری رکھے پورے خلوص کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ کافی اور شافی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور دعا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی اور کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ پورے دن کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے یہ کلمات دہرائے، سبحان اللہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر الفاظ تو پڑھ لیتی تو یہ تیری پورے دن کی عبادت کے برابر ہو جاتی۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کی صرف 3 دفعہ تلاوت کرتا ہے، تعدل ثلث القرآن، اللہ تعالیٰ نے ایک حصے یعنی 3 حصے اگر قرآن کے کیے جائیں تو یہ ایک ثلث بنتا ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے قرآن مجید مکمل کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ دن میں صرف ایک دفعہ یہ 3 دفعہ جو ہے نا سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ایک قرآن کی تلاوت کی اور رمضان المبارک میں وہ 700 گنا تک اجر جاتا ہے، ثواب جاتا ہے، گویا کہ آپ نے ایک دن میں 700 دفعہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں 1 روپے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، آپ نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا ہے پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ، گویا کہ آپ نے 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اگر آپ نے 10 روپے خرچ کیے، اس کو ملٹی پلائی آپ 700 تک کریں گے تو کہاں بات جاتی؟
کتنے اجر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی فضیلتیں جتنی بھی ہیں، خواتین کو خصوصاً یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کے جتنے بھی گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال چلتے پھرتے وہ کر سکتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، تو اپنے ساتھ ایک تسبیح ضرور رکھیں۔ آج کل ڈیجیٹل تسبیحیں آ چکی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کو یاد دہانی رہے گی کہ ہم اذکار کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہو، حالانکہ کاؤنٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اذکار کرتا ہوں تو اس کو گنتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں گنتا ہوں تاکہ جب میں بے حساب اللہ کو یاد کروں گا تو اللہ بھی مجھے بے حساب یاد کرے گا، جب میں اللہ سے بے حساب مانگوں گا تو اللہ مجھے بے حساب دے گا۔ یہ ایک حکمت ہے، یہ اپنا ایک شوق ہے، اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے اور یہ افضل عمل ہے۔ لیکن اگر اپنی توجہ کو مرکوز کروانے کے لیے کوئی تسبیح کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی درست عمل ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، آپ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میں بہت لمبی لمبی عبادتیں نہیں کر سکتا ہوں، بہت لمبے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، یوم وصال کا روزہ مجھ میں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کسان آدمی ہوں، محنت کرتا ہوں، بیوی بچے ہیں، میرے معاملات ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جو میرے لیے کافی اور شافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ انسان کا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، ایک سانس سے دوسرے سانس کے درمیانی وقفے کو وقت کہا جاتا ہے، اور یہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنا وقت موجود ہے۔ اگلا سانس بھی اللہ کے امر اور اس کے حکم کا محتاج ہے، پتہ نہیں اللہ حکم دیں گے کہ اس کو اگلا سانس دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ ایک ایک چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اسی کو وقت کہا جاتا ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا سونا خرچ کر کے بھی وقت کو خریدنا چاہیں تو آپ خرید نہیں سکتے، وقت اتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ اس وقت جو رمضان کا وقت گزر رہا ہے، جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اگلی زندگی ہماری باقی بھی ہے یا نہیں، اگلا رمضان کا مہینہ آنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے، جتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے اس میں اللہ کا ذکر کیجئے۔ کوئی بندہ پوری دنیا کا اگر کسی سے سونا چھن جائے نا، کسی کا مال پڑا ہوا ہو، کسی کے پیسے پڑے ہوئے چوری ہو جائیں، تو بندہ محنت کر کے وہ مال کما سکتا ہے۔ کسی کا سونا چوری ہو جائے، بندہ وہ محنت کر کے سونا دوبارہ لا سکتا ہے، لیکن وقت چلا جائے، پوری دنیا کا سونا اور چاندی خرچ کر لیا جائے، وقت واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا، ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو صبح کرے تو شام کے وقت کا انتظار نہ کیا کر کے شام ہوگی تو کوئی نیکی کروں گا، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر کے صبح ہوگی تو پھر کوئی نیکی کروں گا۔ یہ نیک لوگوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جب موقع ملتا ہے، جب وقت ملتا ہے، وہ فوراً اس کام کو، نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری صبح ہو اور شام آئے ہی نہ تمہاری زندگی میں۔ اس لیے یہ بڑا ہی اہم اور اہم ترین وقت ہے کہ جو آپ گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایک پیکج ہے کہ جو بندہ تھوڑی نیکی کرتا ہے، تھوڑا وقت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت ساری علم کے حصول کو سیکھ سکتا ہے، بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے وقت کو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی عقل مند سمجھے، لیکن وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں آج کے کام کو کل کر لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ آج کا کام نہیں کر سکا وہ کل کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ پورے دن کی نمازیں اگر جمع کی جائیں، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، اور جتنی بھی سنت موقدہ ہیں، غیر سنت موقدہ، فرض نمازیں، ٹوٹل کو جمع کیا جائے تو 96 سجدے بنتے ہیں۔ ایک بندہ ایک دن میں 96 سجدے ادا نہیں کر سکا تو کل جو آئے گی وہ اپنے کام ساتھ لے کر آئے گی۔ آپ نے آج کا کام چھوڑ دیا، کل کے ساتھ کام ایڈ ہو جائیں گے۔ ہر آنے والا دن نئے مسائل، نئے مصائب اور نئی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ جو بندہ ایک دن میں 96 سجدے نہیں کر سکا وہ کل 192 کیسے ادا کرے گا؟ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے وقت کو غنیمت جانیے۔ ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں۔ ایک شخص تھا ماڈل ٹاؤن کا رہنے والا، کروڑوں کی پراپرٹی تھی اس کی، اپنے بچے کی جو نا زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنا گھر بار بیچ دیا، اپنی گاڑیاں بیچ دی،
دل کا ایک خلیہ بند ہو گیا بچے کا، امریکہ تک اس کے علاج کروائے، اور علاج کروانے کے لیے وہ بھاگا کہ کاش میرے بچے کی زندگی کا وہ وقت واپس آ جائے۔ کروڑوں سپرم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کو چوز کر کے ہمیں پیدا کیا، عدم سے ہمیں وجود دیا ہے۔ ہم نہ ہوتے تو ہماری زندگی نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ہمارا ایمان نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو ہمیں یہ زندگی کی وجہ سے جو اللہ نے قیامت کے دن جنت کے انعامات دینے وہ ہم حاصل نہ کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے۔ زندگی اور وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ بچے کا دل کا خلیہ بند ہوا، اس کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ بک گیا اس کا، اور وہ وقت واپس نہیں آیا۔ جب تیر قسمت اور تقدیر کے سینے میں پیوست ہو جائے نا، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور طبیب اس کو نکال نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ یہ سمجھ لیں، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد لاکھوں صدقے پڑھ دے اور کھجور کی گٹنیوں کے اوپر گن گن کے کل اور ساتے اور 40ویں کر دے، میں اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی، آپ اس دن خدا کی قسم کامیاب ہو گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے وقت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سورۃ العصر سے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے والعصر، میں وقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زمانے کی قسم ہے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں زمانے کی، میں وقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جو میں وقت گزار رہا ہوں۔ اللہ 1440 منٹوں کی روزانہ ایک تھیلی تمہارے ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں کہ اعمال نیک کر لے، اعمال صالح کر لے، تیرے پاس ابھی وقت ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جب وقت گزر جاتا ہے تو یہ وقت خریدا نہیں جا سکتا۔ چھن گیا اگر ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اقبال کا شعر ہے، اس نے کہا کہ تمہارے پاس اگر ایک وقت ایک دن تمہارا چھن گیا ہے تو تمہارے پاس اگلے جو دن موجود ہیں، اگر تم اگلے ہی لمحے میں کوئی نیک عمل نہیں کر رہے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سالوں تک اگر تم جی بھی لیتے ہو تو تم کوئی نیک عمل نہیں کرو گے، اگر اگلے لمحے میں تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو بندہ منزل کو کھو دینے کے ڈر سے جیتا ہے وہ منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، جس بندے کو منزل کو کھونے کا ڈر ہو، مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ڈیسنٹ بیکری پہ بسکٹ موجود ہیں، بڑے لذیذ ہیں دنیا کی لذت کے لیے، آپ وہاں خریدنے کے لیے سب سے پہلے پہنچو گے کہ ختم نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ کالج چوک کے اندر افطاری کا سامان بڑا بہترین بکتا ہے، آپ سب سے پہلے پہنچیں گے اور لائن میں کھڑے ہو کے آپ وہاں مشقت محسوس کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جان ماریں گے، تگ و دو کریں گے۔ لیکن اللہ کے سودے کو آپ نے اتنا حقیر سمجھ لیا ہے۔ اللہ کا سودا ایسے ہی ہے، وہ جنت کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے سو کے مل جائے گی؟ جنت کا سودا، اللہ کا سودا سب سے مہنگا ترین سودا ہے۔ الا ان صراط اللہ الجنہ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ جنت کا راستہ اتنا آسان ہو گیا تمہارے لیے؟ اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ تم نے حاصل کرنا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو وقت ہے اس کی اہمیت میں نے اللہ کی اس قرآن کی آیت مبارکہ سے سمجھ لی ہے کہ اللہ نے واضح کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا، سوائے اس شخص کے کہ جو ایمان لے کر آتا ہے اور جو عمل کرتا ہے۔ اب جو وقت انسان کو دیا گیا ہے وہ ایمان لایا اور پھر اس نے عمل کیا، جو اس کے پاس وقت تھا اس نے اس کو غنیمت سمجھا، رمضان آیا تو اس نے اس کو غنیمت سمجھا، اس وقت میں اس نے نیک اعمال کر لیے اور اس نے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو کھاتا تھا اس کو بھر لیا اور اللہ اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے بخش دیں گے، مغفرت فرما دیں۔ من خاف ادلج وبلغ المنزل، ہمیں اپنی منزل کی طرف دوڑنا ہے، کوشش کرنی ہے، پہنچنا ہے۔ ہمیں ہماری منزل بتا دی گئی ہے کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں شوق ہے تو وہ اس منزل کو حاصل کر لے گا، اگر کسی کے دل میں شوق نہیں ہے تو وہ منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، پاس بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ لا تشرک باللہ، ایک کام یہ کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی اور وصیت ہے؟ صحابہ کا یہ شوق ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جتنے بھی گوہر اور نیاب جو کچھ مل سکتا ہے سمیٹ لو، جتنی حکمت کی باتیں، وصیت کی باتیں مل سکتی ہیں سمیٹ لو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی اور وصیت بھی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو دنیا میں جی رہا ہے
جو اس وقت دنیا میں جی رہا ہے اس کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور انسان کا جو وقت ہے اگر یہ ختم ہو گیا، جیسا کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کا جو جسد ہے یہ ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، اذا ذہب یوم ذہب جسدی کا، آپ نے فرمایا جب تیرا ایک دن گزر جاتا ہے سمجھ لے کہ تیرا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ ختم ہو گیا، جب دوسرا دن گزر گیا سمجھ لے کہ تیرا دوسرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس طرح تیرے ایک ایک دن کر کے دن ختم ہو جائیں گے، تیرا کرتے کرتے جسم کے اعضاء بھی ختم ہو جائیں گے اور تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وقت کی قدر نہ کرنے والے، جن کی زندگیوں میں رمضان آیا تھا، انہوں نے عللوں اور تللوں میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اپنی نجی محفلوں میں دوستوں اور یاروں کی مجلسوں میں اپنی زندگی کو گزار کے چلے گئے۔ قال رب ارجعون، وہ دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی ارجع اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہمارے سے بڑھ کے کوئی نیک نہیں ہوگا، ہم اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر ہماری نیکیاں ہوں گی، ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے۔ وہ التجائیں کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حال یہ ہے اتنی نیکیاں، نیکیوں کے انبار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سمجھا کرتے تھے، اتنے بزرگ صحابی ہیں، نیک صحابی اور قرآن کے بہت بڑے قاری، کہتے ہیں غاب الشمس نقص قدمی و عمری، جب سورج ڈھل جاتا ہے نا تو میرے دل کو اطمینان، میرے دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ناقص قدمی و عمری، مجھے یوں لگتا ہے کہ آج میری ساری کی ساری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے اور میں نے ایک نیکی بھی اللہ کی راہ میں نہیں کی ہوتی، مجھے اپنے دل پر اطمینان نہیں ہوتا، مجھے اپنے دل میں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا اٹھا کے یہ کہا کرتے تھے کاش کہ یہ میں تنکا ہوتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک بکری ہوتا اور مجھے قیامت کے دن یا لیتنی کنت ترابا کے تحت مٹی بنا دیا جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اتنی عبادات ملتی ہیں، اتنی عبادات ملتی ہیں یکسوئی کے ساتھ، یوں ہی تو نہیں بطول نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا تھا۔ فاطمہ بطول کا معنی یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے کٹ کے اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والی خاتون۔ لِأَنَّهَا فاطمۃ الزہراء، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے۔ آپ کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو عبادات ہی عبادات، خوشنودی اور خوشنودی، صدقہ اور خیرات ملتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان کا مہینہ ہے، ام ذرہ فقیہہ ایک صحابیہ ہیں، ایک تابعیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص نے کچھ دینار بھیجے، تحفہ تحائف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ بھیجا کرتے تھے۔ ایک کسی امیر صحابی نے، غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھیجے۔ اب 1000 دینار ایک تھال میں وہ ایک اچھا خاصا حجم رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلیٹ کو منگوایا، پلیٹ منگوانے کے بعد اس میں 10 دینار ڈال کر لوگوں کے گھروں میں بانٹنے شروع کر دی۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ جب 1000 دینار سارے ختم ہو گئے، 100 گھروں میں 10 دینار کو تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ام ذرہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں بچایا، تو کہنے لگی کہ میری افطاری کا سامان لے آؤ، اگر تم مجھے یہ تھوڑی دیر پہلے بات کہتی تو شاید میں رکھ لیتی۔ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ میں رکھنا ہی چاہتی نہیں تھی، مراد یہ ہے ان کی کہ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور خود انہوں نے ایک کھجور اور پانی کے ساتھ خود روزہ افطار کر لیا۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اگر ہم سے کوئی باہر راہ جاتے ہوئے یہ بندہ کہہ دینا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، یہ مجھے صحیح راستہ بتا دو، تو ہمارے ایمان کی یہ نشانی وہاں ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے 2 منٹ 2 لمحے کھڑے ہو کے اس کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم ہوتا بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیے۔ اس وقت کی اگر آپ نے قدر کر لی
تو آپ دنیا میں فلاح پا سکتے ہیں، آپ آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ لوگ قیامت کے دن فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، اور وہ اعراض کرتے رہے ان نجی مجالس سے، ان لوگوں سے احتراز کرتے رہے اور دور رہتے رہے کہ جو ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے سے روکا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، ترک کر دو، اٹھ جاؤ ان لوگوں کی مجلسوں سے، کہیں تم بھی ان میں فاسق اور فاجر ہو کے شامل نہ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن تم ان کی صفوں سے نہ اٹھائے جاؤ کہ جو تمہیں دنیا کی زندگی میں روکا کرتے تھے ان کاموں سے۔ ایسے لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھیں جو خود بے روزگار ہیں، جو خود روزے نہیں رکھتے، جن کو خود اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پسند نہیں آتی۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر دے، کہتے ہیں یار بیٹھ جا یار، تو بڑا آیا مولوی، تجھے جانتے ہیں ہم بڑا تو صوفی، بس ٹھیک ہے تیری عبادت اپنے ساتھ رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوستیوں اور یاریوں سے بھی منع فرمایا۔ وَهُمْ فَاسِقُونَ، تم ان فاسقوں میں شامل نہ ہو جو کہیں۔ ایسے لوگوں کی یاری اور صحبت قیامت کے دن انسان کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مومن شخص کی علامت یہ ہوتی ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا ہوگا۔ دنیا میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہو، گناہ ہو گیا پھر اس کے بعد توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کی، استغفار کیا، دنیا میں بھی عاجز رہا، قیامت کے دن جائے گا تو وہ عاجز رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے، پاس بلا کے اس کے کندھے پہ، حدیث میں آتا ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رب العالمین اس کے کان میں سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے، جو تو نے گناہ کیے تھے نا چھپ چھپ کے، وہ تیرے اور میرے درمیان ہے، بتا ان سب کو بتا دوں؟ یہ جو محشر میں تیرا ماں باپ اور تیرے عزیز و اقارب، تیرے چچا اور چچی، یہ سارے تیرے دوست سارے کھڑے ہیں، ان کے سامنے تیرے راز افشاں کر دوں؟ تو اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا ہوگا، عاجزی والا ہوگا، دنیا میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہوگا، نجی مجلسوں سے بچنے والا ہوگا، دل میں گلٹ فیل کرتا ہوگا، اور دن میں اس کے دل میں حساسیت ہوگی، جذبات ہوں گے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں بھی میرے رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، اگر تو یہاں بھی میرے پردوں پر ستر پوشی کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تیری بات کو مان لیا، اور تو نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تگو دی، اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ وہ جو جنت الفردوس، جو اعلیٰ جنت، اس میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ جو تگو دو تو کرو، تگو دو تو کرو، اللہ کے لیے آؤ تو صحیح مسجد میں۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کوئی ایک بندہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، وہ جب کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کر لیتا ہے نا، چھوٹا سا، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اس شخص کا جو بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ کر کے آتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس شخص کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ ایک مکھی کی حیثیت کبیرہ گناہ کی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ کہاں مومن شخص کہ جو ایک چھوٹے سے گناہ کو بڑا پہاڑ سمجھتا ہے، اور کہاں فاسق اور فاجر شخص جو ایک کبیرہ گناہ کو بھی اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ ایمان اور فاجر شخص کے دونوں کا آپس میں کمپیریزن آپ نے کر کے بتایا۔ قیامت کے دن ہوگا، آپ نے فرمایا یہ جو رمضان گزارنے والے اور غیر رمضان گزارنے والے، متقی اور غیر متقی، سارے اللہ کی مجلس میں پیش کیے جائیں گے، محشر میں پیش کیے جائیں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں پردہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ماذا تعملون، کیا عمل کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو تم، دکھاؤ اپنے کھاتے، چیک کرواؤ۔ جب ایک استاد اپنے سٹوڈنٹس کو پوچھتا ہے نا، تو جس نے کام نہیں کیا ہوتا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اس کے دل کو جو ہے نا وہ مشقت ہو رہی ہوتی ہے، مشکل اس کو پیش آ رہی ہوتی ہے کہ میرا اب کیا بنے گا۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال نہ کیے ہوں گے، ان کے سر سے لے کے پیروں تک پسینہ اور شرابور ہوں گے، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اللہ حساب کتاب شروع کر رہے ہوں گے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا ماذا تعملون، تم کیا عمل کر کے آئے ہو؟ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کی پیشانیوں کو سورج اور چاند کی طرح چمکا دے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نواز دیا کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔
اور جو کافر ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ ان کے چہروں پر مور لگا دے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ اللہ کے دین کے منکر تھے، اور یہ اللہ کی عبادات میں مصروف رہنے کی بجائے ان لوگوں کو روکا کرتے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے پوری دنیا میں سب سے شرار الخلق میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کی سب سے گندی تخلیق ہے، سب سے برے لوگ ہیں۔ جو ایک بندہ کام کر رہا ہے اس کو نیکی سے ہٹا دیتا ہے، اس کو روک دیتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے ہمارے پاس، اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو خصوصاً یہ جو نا تلقین کیا کرتے تھے کہ اے میرے شاگردوں، اللہ کے قرآن کی آیات کو سمجھو۔ اگر تم پورے قرآن کا آغاز سے لے کے انتہا تک مطالعہ کر کے دیکھو گے تو تمہیں ہر دوسری آیت کے اندر وقت کی اہمیت کا بتایا جائے گا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، آخرت کا ذکر کر کے بتایا جائے گا، تمہیں یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کا بتا کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تمہیں جھنجھوڑا گیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ زندگی ہمیشگی والی نہیں ہے۔ تم نے نیک اعمال کر کے اللہ کے سامنے آخرت میں پیش ہونا ہے اور تمہارے اعمال پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک ایک عمل میزان عدل میں ایسے تل رہا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا تو میزان بالکل اس کو برابر تول کے بتائے گا کہ اس کے کتنے عمل ہیں اور اس کی کتنی برائیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین عادل ہے، اور آپ نے یہ دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا قدم ہلنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ جب تک اس سے سوال نہ پوچھے جائیں، اور اس سوال سے پاس ہونے کی دعا بھی آپ نے ایک سکھائی ہے۔ اگر ان سوالوں سے آپ نے پاس ہونا ہے، آپ نے جواب لینے ہیں، اور آپ کے دل میں جواب اتر آئے، آپ کے دماغ میں جواب اتر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ نے یہ خود کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی سادی سی دعا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اپنی امت کو سکھائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ اپنی امت کو سکھائیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ کہیں یہ وقت جو میرے پاس تھوڑا ہے، اس آخری وقت میں جب میری موت آنے والی ہو، میں منکرات میں نہ پایا جاؤں، مجھے فرشتے اس حالت میں نہ پکڑ لیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہونے کی بجائے خاتمہ بالشر ہو جائے، میں کسی ایسے گناہ میں ملوث نہ ہوں کہ جب میری موت آ جائے اور اس وقت میں پکڑا جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیا جاؤں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی امت کو یہ خاتمہ بالایمان کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جتنی بھی بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں جو ان کی فضیلتیں، خاص طور پہ قرآن کی تلاوت، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو رمضان کے اندر ایک حرف ہم پڑھتے ہیں نا، ایک حرف، تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین رمضان میں اس کو 700 گنا کر دیتے آٹومیٹیکلی۔ اور پھر قرآن کی برکت ایسی برکت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں تم قرآن کی تلاوت کرو، گھروں میں تم نوافل ادا کرو، اپنے بچوں کو تربیت دو۔ اور ایک نصیحت آپ کے لیے میں یہ چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں میں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے ایک کلاس کا اہتمام کریں، چھوٹی سی ایک کلاس بنائیں جس کا ٹائم جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں والدین خود بیٹھ کر بھی صرف 2 آیات کی تفسیر یا صرف 2 آیات کا ترجمہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کو ہر روز 2 اونٹنیاں فری میں مل جائیں اور وہ اللہ کے راستے میں ان دونوں کو خرچ کرائے، ان کا اجر لے لے؟ کون وہ شخص ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو روزانہ 2 اونٹنیاں ملیں اور اتنا مال ملے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو صرف قرآن کی 2 آیات کو روزانہ تلاوت کرو اور سمجھ کے اس کو پڑھو۔ جو بندہ پوری تفسیر اور انہماک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی 2 آیات کو پہلے پڑھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے، آپ نے فرمایا گویا کہ ایسے ہے کہ وہ وادی عقیق میں گیا، اس نے منڈی سے 2 خوبصورت ترین اونٹنیاں خریدی اور خرید کر وہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ اس دور کی بہت قیمتی چیز ہوتی تھی سرخ اونٹنیاں،
اور آپ نے فرمایا اللہ اس کو اس کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ یہ رمضان میں کرے پھر اس کا اجر، اللہ اکبر، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رمضان میں جو نصائح اور پند و نصائح جو اس خطبہ جمعہ میں خواتین کے لیے کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خواتین کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔